اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ بار بار کہتے رہتے ہیں، جو لوگ سنتے بھی ہیں کہ دیکھیے اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جائے ترجمہ میں آگے پیچھے تو اب ہم اصلاح کر سکتے ہیں ہماری، نہیں ایک پھر بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ لوگ سے بھی کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہا اللہ نے کہ جو تم جو یہاں پہ چلے آئے ہو اپنے قوم کو اکیلا چھوڑ کے، تو تمہاری قوم جو ہے کیا ہو گیا ہے، فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آ گئے تو سب سے پہلے کہیں کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، ہارون علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اس سے پہلے کہ اے میری قوم، ہم تم کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم جو ہے گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو، تم فتنے میں کیا ہو گئے، مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي أَمْرِي، لہذا تمہارا اور ہمارا رب کون ہے، وہ رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، لہذا تم میری پیروی کرو، یعنی میرے پیچھے چلو۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میں جو حکم دے رہا ہوں اس کو کیا کرو، فالو کرو۔ یعنی تم جو ہے اس گائے کو جو ہے پوجا کرنے لگے ہو، اس کی عبادت کرنے لگے ہو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس کی عبادت مت کرو۔ دنیا کے اندر اگر ہم کسی کی عبادت کریں گے تو وہ صرف کون ہے، اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمارے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی کیا کریں، کسی کے سامنے سجدہ کریں۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا لوگوں کو، مرد عورت کو، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے کیا کرے، سجدہ کرے، یعنی سجدہ تعظیمی کرے اپنے شوہر کے حق میں۔ قرآن نے اس کو بھی منع کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم دنیا کے اندر کس کے سامنے عبادت کریں، کس کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب ہارون علیہ السلام جو اپنے قوم سے کہہ رہے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ آگے یہ کہنے لگے کہ قالو کہ لن نبرح علیہ عاکفین، کہ ہم اس وقت تک جو ہے تمہاری جو ہے تم جس کی عبادت کر رہے ہو اس کی ہم بھی پیروی نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ سامری سے کہہ رہا ہے اس کی قوم سے کہ حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائے، اس وقت تک جو ہے ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو بچھڑی کے جو وہاں جو پوجا ہونے لگی تو اس میں 3 طرح کے لوگ بٹ گئے۔ پہلا فرقہ وہ تھا جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ آ گئے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرا اور تمہارا رب کون ہے، ایک اللہ ہے، لہٰذا تم اس کی بات نہیں کرو، اللہ کی بات کرو۔ تو 12,000 لوگ جو ان کے ساتھ آ گئے، کن کے ساتھ، ہارون کے ساتھ آ گئے۔ پھر جو ہے ایک فرقہ جو ہے یہ کہنے لگا کہ ہم جو ہے ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ ہم کو منع کر دیں گے تو ہم ان کی بات مان لیں گے، ہم اس کی بات نہیں کریں گے۔ یہ 2 فرقہ ہو گئے۔ تیسرا فرقہ وہ لوگ بن گئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس کی عبادت کریں گے، چاہے موسیٰ علیہ السلام آئے یا نہ آئے، اگر وہ آئیں گے تو ہمیں امید ہے کہ وہ اسی کی عبادت کے حکم کریں گے، اگر وہ نہیں کریں گے پھر بھی ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو 3 فرقے میں لوگ بٹ گئے تھے۔ اب ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ قال، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کہ اے ہارون تم جب دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو تم کو کس چیز نے منع کیا کہ تم ہم کو خبر کرتے، یعنی کہ جب یہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے تھے، یہ لوگ جو ہے اس کی عبادت کر رہے تھے، تو تم مجھے اطلاع کیوں نہیں کیے، تم مجھے کیوں نہیں بتائے کہ اللہ تتبعانی، کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، کن کی، گائے کی، کہ افا عصیت امری، تو بھلا تم نے کیا جو ہے میری جو ہے نافرمانی نہیں کی۔ یعنی کہ جو ہے ہم نے جو ہے جب یہاں سے ہم چلے گئے، اب جانے کے بعد یہ لوگ جب مبتلا ہی میں یعنی گمراہی میں جو مبتلا ہو گئے تو تمہاری ذمہ داری یہ تھا کہ تم ہم کو آ کے بتاتے، کیا کرتے، ہم سے آ کے بتاتے۔ اگر نہیں بتا سکتے تو کم سے کم ان لوگوں کو منع تو کر سکتے تھے تم، لیکن تم دیکھتے رہے، تمہارے سامنے یہ کام ہوتا رہا، پھر بھی تم کچھ بولے نہیں، کیوں؟ تو کہا کہ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے کہنے لگے کہ یا ابن ام، یعنی کہ اے میرے بھائی، میری امی کے بیٹے، دونوں بھائی تھے، کہا کہ لا تأخذ،
ہارون السلام کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ لا تاخذ، آپ مجھے مت پکڑیے، بلحیتی میری داڑھی کو، اور ولا برأسی میرے سر کو. یعنی کہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ مارنے کے لیے غصے میں جو ہوتا تھا تو داڑھی پکڑتے تھے اور سر کو پکڑتے تھے. جیسے کہ آج کے دور میں اگر دو عورت میں لڑائی ہو جائے، کچھ نہیں، سب سے پہلے جھوٹا ہے نا، تو وہی. تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ مجھے جو ہے مت ڈانٹیے، میرے داڑھی کو، میرے سر کے مت پکڑیے آپ. کہ انی خشیت ان تقول، مجھے یقین تھا، مجھے ڈر تھا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور آپ کو ہم بتانے کے لیے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ڈبل گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اور آپ کہیں گے کہ تم نے جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے ہم نے جو تمہارے اوپر جو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو تم چھوڑ کے بھاگ آئے، اس لیے ہم یہاں سے جو ہے آپ کو بتلانے کے لیے نکلے نہیں. ہم جو ہے اپنے فرقے کو لے کے، جو لوگ ہماری بات مان گئے 12,000 لوگ، ان کو ہم لے کے بیٹھ گئے ایک جگہ. اور ولم ترقب قولی، اور آپ یہ کہتے کہ میری بات کی آپ نے جو ہے عزت نہیں رکھی، پاس نہیں رکھا، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس وجہ سے میں آپ کے پاس جو ہے نہیں گیا آپ کو بتانے کے لیے. یہاں پہ دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام جو ہے بتانے کے لیے اس لیے نہیں گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے کہنے لگے کہ ہم نے تم کو جو ہے کہا تھا کہ آنے کے لیے، تو تم میری اتباع کیوں نہیں کیے، میری پیروی کیوں نہیں کیے. تو یہاں پہ آنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے کوہ طور کے پاس آئیے، ہم تو چلے گئے، لیکن تم اس کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ تم کو بھی تو آنا چاہیے ان کے ساتھ، ان کو لے کے، تم بھی نہیں آئے، تم نے جو ہے میری نافرمانی کی ہے. اب یہاں پہ جو ہے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ جو ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا. اب جو ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ جو سامری ہے اس سے پوچھیے. تو اب جو ہے سامری کی بات آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تمہارا کیا معاملہ تھا، تم نے کیا غلطی کی تھی، تم کیوں جو ہے اس طرح کی حرکت کی ہے. تو انہوں نے کہا، سامری کہا کہ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری کہنے لگا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو لوگوں نے نہیں دیکھا، جو اور لوگوں نے کیا ہوا نہیں دیکھا. تو ہم نے فقبضت، وہاں سے مٹی کو اٹھا لیا، قبضة من اثر الرسول، جہاں پر رسول کا قدم پڑتا تھا، فنبذتها، ہم نے اس مٹی کو جو ہے بچھڑا کے دل کے اوپر ڈال دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرا دل نے، میرا جی نے یہی چاہا کہ ہم اس کے اوپر کیا کریں، پھینک دیں. اب اس آیت کو سمجھیے پہلے. اس میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم تمام لوگ جو ہے دریا پار کر کے چلے گئے تھے. اب جو ہے قرآن نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اس قوم کو لے کے آپ راتوں رات آئیے، اور صبح جو ہے تمام قوم کے ساتھ آپ جو کوہ طور پہ آئیے. یہاں پہ دعوت ان کو مل گئی تھی. اب جو ہے یاد دہانی کے لیے، جیسے کہ کسی نے جو ہے ہم کو دعوت کے لیے کہا کہ امام صاحب آج آپ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے، صبح میں کہہ دیا، ہم کو یاد ہے. اب جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے ہم کو فون کیا یا کسی کو جو بھیج دیا بلانے کے لیے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے کہا دیا، رات میں ہی کہہ دیا گیا تھا، لیکن صبح میں جو ان کو بلانے کے لیے، ان کو یاد دہانی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے کے ساتھ جو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ کوہ طور پہ آنے کے لیے. تو جب یہ جبرائیل علیہ السلام آئے اپنے گھوڑے کے ساتھ، تو جہاں جہاں جو جبرائیل علیہ السلام جو پاؤں رکھتے تھے، اس جگہ سے جو ہری بھری جو ہے سبز آتی تھی، یعنی ہرا بھرا وہ زمین ہو جاتا تھا. تو اس چیز کو کس نے دیکھا؟ سامری نے دیکھ لیا. سامری کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ سامری کی پرورش کس نے کی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام. اس کی وجہ سے جو ہے سامری جو دیکھ لیا. اب سامری جو دیکھا کہ بھائی اتنے بڑی مقدس پاؤں ہے، جہاں یہ پاؤں رکھ رہا ہے وہاں سے جو ہریالی نکل آ رہی ہے، تو اس نے کیا اس کی دل میں کیا شیطانی حرکت آئی کہ وہاں سے مٹی اٹھا لیا. کیا کر لیا؟ مٹی اٹھا لیا. جی. تو وہاں سے جو انہوں نے کیا کیا، مٹی کو جو ہے اٹھا لیا. اب اٹھانے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ اس مٹی کو جو ہے ہم نے جو سونا جو رکھا جہاں پہ، جو اس کا بچہ کا جو شکل میں بنایا ہے، اس پہ ہم نے کیا کیا کہ دلوں کے اوپر اس پہ ڈال دیا. اب جیسے ہی ڈالا، آواز نکل کے اس میں سے گائے کی طرح جو بولنے لگا. تو اس نے کہا کہ میرا دل نے چاہا تو ہم نے یہ حرکت کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں کہہ رہے ہیں کہ قال فاذهب، جاؤ فإن لك في الحیات، تو تمہاری یہ سزا ہے کہ تم ساری زندگی
ان تقول تم لوگوں سے کہو کہ لا مساس تم ہم کو نہ چھو. اللہ نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی کہ ساری زندگی جو ہے سامری جو ہے ایسا شخص رہا کہ ساری زندگی وہ اکیلے ہی رہا, اکیلے بیٹھا رہتا تھا, کوئی اس کو چھوتا بھی نہیں تھا, کھانا اس کو دینے کے کوئی نہیں جاتا تھا, خود اپنے سے بنا کے کھایا پیا سب کچھ بھی کیا, کوئی بھی اس کو نہیں چھوتا. جو اس کو چھونے کے لیے آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ لا مساس لا مساس ہم کو مت چھو. اللہ نے اتنی بڑی ان کو سزا دے دی, جبکہ جو ان کی پرورش کس نے کی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام. اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اگر آپ کوئی بھی انسان آپ کی پرورش کرے, چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا انسان ہو, کتنا ہی ان کا اوپر احسان ہو, اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کو آج نہیں تو کل اس کی سزا ملے گی. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, چلو ہم نے پرورش کی, ہو سکتا انسان ہے غلطی ہو گئی اس سے, لیکن نہیں, اس نے غلطی کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو جو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا کہ جاؤ تم یہاں سے, اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ساری زندگی لوگوں سے یہی کہو کہ ان تقول لا مساس تم ہم کو کیا کرو نہ چھو. اور وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلِفْهُ, اور تمہارے لیے ایک وعدہ جو ہے, وعدہ کا وقت جو ہے مقرر ہے, وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. کیا مطلب کہ کل قیامت کے دن جو ہے تمہارا عذاب جو ہے مکمل ہوگا, لیکن تمہارا عذاب ایک الگ جگہ پہ ہوگی, سب کے ساتھ نہیں ہوگا. تمہارا ایک جگہ الگ ہوگی جہنم میں, وہاں پہ تم اکیلے ہی رہو گے, اکیلے تم کو عذاب ملتا رہے گا. یہ تمہارے لیے مکمل وعدہ ہے اللہ سے, یہ ہو کے رہے گا. اور وَنْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا, اور تم دیکھو گے اور تم دیکھ لو, تم جس کی عبادت کرتے تھے, تم جس کو جو اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے جو جمع بیٹھے تھے, اس کے اوپر بھروسہ کر بیٹھے تھے کہ یہ جو ہے گوشالہ جو بچڑا جو اس کی تم عبادت کر رہے تھے, تو ظلت علیہ عاکفہ, ہم ان کو کیا کریں گے, اس میں آگ لگا دیں گے. کیا کریں گے؟ آگ لگا دیں گے. اور لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا, اور اس کو ہم آگ جلا کے اس کے راکھ کو جو ہے دریا میں بہا دیں گے. کیا کریں گے؟ دریا کے اندر بہا دیں گے. اب یہیں سے جو ہے جو لوگ غیر مذاہب کے لوگ, یہودی لوگ جو ہیں, جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان لوگوں کا کہنا, ہم نے کہیں پڑھا نہیں, یہ ہمارا اپنے ایک آئیڈیا ہم کر رہے ہیں, جو ہم نے اس کو سمجھا اس سے, کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, جو لوگ ہندو میں جو لوگ ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, راکھ کو کیا کرتے ہیں, پانی میں بہا دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اسی کو دلیل بنا کے لیتے ہیں. یہ ہمیں ایسا لگ رہا, ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے, ہمیں ذہن میں سوال ابھی مطالعہ کر رہا تو اس سے اچانک ہمارے ذہن میں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسی کو دلال بنا کے, اب کہتا ہو کہ بھائی کہ قرآن میں لکھا ہوا یا ان کی کتاب میں لکھی ہوگی بات, تو جو ہے وہ لوگ ایسے ہی کر رہے ہوں گے. ہاں دلیل ہوگا ان کے پاس, اس لیے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی نا, تو کچھ دلائل تو ان کی کتابوں میں ہوگی, تورات وغیرہ میں, تو ان لوگ وہاں پڑھے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اسی کو لیتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے, مرنے کے بعد اس کے راکھ کو کیا کرتے ہیں, پانی میں بہا دیتے ہیں. انما بے شک الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, تمہارا معبود وہ ہے جس کی عبادت جو ہے اس کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کر سکتے. کہ وسع کل شیء علما, اس کا علم جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے, یعنی اللہ تعالی جو ہے ہر چیز کو جان رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کب کون کیا کر رہا ہے, رات کے اندھیرے میں کون کیا گناہ کر رہا ہے, کون سا گناہ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اب جو چھپکے سے کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کا علم اللہ کو کیا ہے, معلوم ہے, اس کا احاطہ کر رہے ہیں, اس کو جو ہے گھیرے ہوئے ہیں اپنے. تو لہذا اس آیت میں دیکھیے بتلایا گیا ہے کہ جو ہے کہ جب انسان ایک, دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, دونوں کی باتیں ایک جگہ الگ تھی. ان کا بھی کہنا صحیح تھا کہ اگر تو کوئی مصیبت تم کو پہنچی تھی تو تم ہم کو آ کے بتاتے. جیسے کہ اگر گھر کے اندر جو ہے کوئی حادثہ پیش آیا, اب جو ہے گھر کے جو گارجین ہیں وہ صبح سے جو ہے گھر کے باہر ہیں, اب کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ان کا بڑا بیٹا جو ہے اپنے ابو کو بتایا نہیں, خبر نہیں پہنچایا گارجین کو. اب اگر گارجین شام میں آتا ہے تو ان پہ غصہ ہوگا ضرور, کیا خیال ہے, غصہ تو ہوگا ہی, تم نے ہم کو بتایا کیوں نہیں, تم نے ہم کو فون کیوں نہیں کیا. تو لیکن وہاں پہ ہم دلیل دے سکتے کہ ابو آپ کہاں تھے, پتہ نہیں, آپ کسی کام میں بیزی رہے ہوں گے, اور ہم نے سوچا کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, کوئی معمولی بات بھی نہیں تھی, ہلکا سا کچھ حادثہ ہو گیا تھا, اس کے لیے آپ کو ہم کیوں پریشان کریں. تو دونوں کی دلیل کیا اپنی جگہ صحیح ہے کہ نہیں. گارجین کو بھی کہنا صحیح ہے کہ ٹھیک ہے کہ تم نے ہم کو, پھر بھی تم ہم کو اطلاع کر دیتے, لیکن جو گھر کے اندر جو بڑا بیٹا ہے اس کا بھی کہنا صحیح ہے کہ ابو ہم آپ کو اس لیے نہیں کہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے, آپ باہر ہیں, پتہ نہیں کس کام میں بیزی ہوں گے, نہیں ہوں گے, اس وجہ سے ہم نے آپ کو بتایا نہیں.
اس لیے موسیٰ علیہ السلام ہارون السلام دونوں بھائی تھے, دونوں نے ہی اپنے اپنی دلیل پیش کی. بعد میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو جو ہے معاف کر کہا کہ ٹھیک ہے چلو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بھی تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.